پرواز کر سکتا ہے، لیکن کیسے پرواز کرے گا جب تیری روح کے ساتھ گناہوں کے پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ تو تب جا کر بلند ہوگا جب دنیا سے چلا جائے، اپنی قبر میں چلا جائے، جب مٹی کے منوں کے نیچے دفن ہو جائے، اب تیری روح کے اندر اتنی طاقت ہو کہ مٹی کے منوں سے نکل کر حسین کی قبر پر جا سکے۔ یہ طاقت کب ملے گی؟ جب روح کو بلند کریں گے۔ ہم نے پوری زندگی اپنے جسموں کی خدمت کی، پوری زندگی جسم کی پوجا میں لگا دی۔ کھانا ہے تو جسم کے لیے، پینا ہے تو جسم کے لیے، اچھا کپڑا ہے تو جسم کے لیے، لیکن قبلہ یہ سوچا جائے 24 گھنٹہ ہم نے روح کے لیے کیا کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آج کل تو تعجب ہوتا ہے کہ جب کسی جوان کو کسی حرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کسی مومن کو کسی واجب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ٹی وی پر، میڈیا پر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل پاکستان میں میوزک گانا بجانا عام ہو گیا، ہر نوجوان کی موبائل کو دیکھا جائے، ہر گھر میں چلے جائیں تو یہ شیطان کی آواز ٹی وی سے آ رہی ہے، کیونکہ انسان کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر کسی اخبار میں یہ آرٹیکل چھپ گیا کہ فلاں ملک میں فلاں مریض تھے، ڈپریشن کے شکار تھے، اور انہوں نے میوزک سے ان کا علاج کیا، تو نوجوان آ کر کہتے ہیں قبلہ وہاں پر میوزک سے علاج ہو رہا ہے، اور آپ ملا کہہ رہے ہیں کہ میوزک حرام ہے۔ تو اس طرح اگر فائدے کے پیچھے جاؤ گے تو قرآن نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ شراب کے بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ شراب تمہارے جسم کو فائدہ دے دے، لیکن انسان کی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جسموں کو شفا مل جائے، لیکن روح تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر روح کو بچانے کے لیے آئے ہیں، جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہیں یہ داڑھی رکھیے تو کہتے ہیں فائدہ کیا؟ آج کل تو کتابیں چھپنے لگی داڑھی رکھنے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے، جس نے دانت دیے اس کو نہیں پتا، اور ہمارے ڈاکٹرز کو اتنا پتا چل گیا کہ داڑھی سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ بھائی اگر دانت کمزور ہو رہے تھے تو سلمان فارسی کی اتنی عمر تھی، ان کا تو دانت نہیں گرا، اتنے اصحاب رسول پائے گئے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ یعنی عجیب عجیب حربوں سے اسلام کے فقہی مسائل کو، بھائی زیادہ پردہ نہ کرو، پردے سے خواتین کی وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ خاتون کی وٹامن ڈی کم ہوگی جو 24 گھنٹہ معاشرے میں گھومے گی۔ لیکن جناب زہرا سے پوچھا گیا بی بی خواتین کے لیے بہترین مقام کون سا ہے، بہترین جگہ کون سی؟ بھی فرماتی ہے کنج خانے، یعنی گھر کا کنارہ۔ اب سیدھی بات ہے، صبح سے لے کر جب باہر گھومیں گی اور حجاب میں بھی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے سورج نہیں پڑے گا، بدن میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی۔ لیکن خاتون کی بیوی فرماتی ہے بہترین مقام ہے خواتین کے لیے اپنا گھر۔ اللہ نے ان نسلوں کی جو مستقبل میں جا کر سفیر حسین بنیں گی، ان کی ہدایت کی ذمہ داری خواتین پہ ڈالی، اور مردوں کے لیے کیا کہ شیخ الکبیر یہ اپنے گھر کا مجاہد ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورت بھی پوری کرے، اپنے بچوں کی بھی ضرورت پوری کرے۔ لیکن معاشرہ اس بگاڑ کی طرف چلا گیا۔ یہ سوال ہوتا ہے داڑھی کا کیا فائدہ؟ خمس دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، اگر یہ عمل کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اگر اس واجب پہ عمل کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو معصوم کا جملہ سنیے، معصوم فرماتے ہیں اگر فائدے کے پیچھے جانا تھا تو کبھی حسین کربلا کی طرف نہ بڑھتے۔ کیا مدینے سے چلنے والوں کو پتا نہیں تھا کہ کربلا میں موت ہے؟ کیا بی بی زینب کو پتا نہیں تھا جو آپ سے مجھ سے زیادہ با حیا تھیں، با عفت تھیں، صدیقہ تھیں، طاہرہ تھیں، جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، جو جب محمل پر چڑھتی تھیں تو سید زادے اطراف میں آ جاتے تھے، اس ادب و احترام سے بیوی کو اماریوں پہ چڑھایا جاتا تھا۔ کیا امام سجاد کو پتا نہیں تھا کہ کربلا میں محملوں کو لوٹا جائے گا، چادروں کو لوٹا جائے گا، بازاروں میں لے جایا جائے گا؟ لیکن چادر کو لٹایا، گردن کو قربان کیا، کس لیے؟ کیونکہ جسم کے فائدوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، روح کے فائدے کو دیکھ رہے تھے۔ اگر روحانی طاقت کو بڑھانا ہے تو قربانی دینا پڑتی ہے، 100% بھی اگر نقصان ہو، لیکن اگر دین کا حکم ہے اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ قبلہ اگر میں فائدے بتانا شروع کر دوں تو یہودی بھی وہ عمل کرے گا نا، جو کافر ہے وہ بھی عمل کرے گا۔ فائدے کے پیچھے تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ ایک دوائی آپ کو بتاؤں اس میں فائدہ ہے تو ہر انسان کھائے گا۔ اب ایک واقعہ سنیے، اس میں مکمل اسلام بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے